السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد رب تعالیٰ کے لیے اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو کہ بہت بڑی غلطیاں ہیں اور وہ ہم کر چکے ہیں پر ہمیں یاد ہی نہیں۔ کچھ خطائیں ایسی ہم سے سرزد ہو چکی ہیں جو کہ ہماری لاشعوری میں ہو جاتی ہیں پر اس کا احساس ہمیں ہوتا ہی نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ اتنی بڑی خطا ہے یہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں مینز کے 2 نفل یا 4 نفل ادا کرے، اس کے بعد خلوص دل کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو رب کریم اسے بخشش عطا فرما دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اور اب تو آخری ایام چل رہے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فرائض کی پابندی ہوتی ہے اور رات میں تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور سحری میں تہجد پڑھنے کا بھی سنہری موقع ملتا ہے۔ سحری میں تو اٹھنا ہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اچھے طریقے سے وضو کریں، اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت ہم تہجد ادا کریں اور اس کے بعد خلوص دل سے اپنے رب کریم سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کریں۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ مزید فرمایا کہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، تمہیں گناہوں سے روک لے گا اور یہاں تک کہ تمہیں تمہارے رب سے معافی عطا فرمائے گا۔ اگرچہ رات کے قیام کو فرض قرار نہیں دیا گیا پر یہ حکم استجابی ہے، یعنی مستحب ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے غلاموں کو رات کے قیام کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو ہمیں اولاً کیا کرنا ہے؟ ہمیں فرض کی پابندی کرنی ہے اور فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو صلاۃ اللیل کا عادی بنانا ہے۔ کوشش کریں کہ دل جمی کے ساتھ اپنے مائنڈ سے دنیاوی خیالات و فکر کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں اور تنہائی میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کریں۔ نوافل کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت بھی کی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و بخشش طلب کرو۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ سوال: حضور تو معصوم عن الخطا ہیں، تو یہ توبہ و استغفار کس لیے؟ اب اس کا جواب سنیے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، اس بات کی ترغیب دلانے کے لیے ہے کہ توبہ و استغفار درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کے یہ کچھ ایام ہیں اور طاق راتیں ہیں اور انفارچونیٹلی کچھ ہی ایام باقی ہیں، تو جتنا آپ سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عبادت میں گزاریے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار میں گزاریے، خلوص دل کے ساتھ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کریں اور رب کریم سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگیں۔ رب کریم ہمیں ان ایام کا اور اس ماہ مبارک کا قدردان بنائے اور ہمارے والدین اور ساری امت مسلمہ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔